شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ گزرتے ہی انسان کے دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا میری عبادت قبول ہوئی؟ اب شروع ہوتا ہے دوسرا عشرہ، مغفرت کا وقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے، آؤ تمہیں معاف کر دوں، چاہے تم نے کتنی ہی خطائیں کیوں نہ کی ہوں۔ لیکن اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کتنے دل سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے عشرے کا راز عبادت میں نہیں، دل کی سچائی میں چھپا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم واقعی ہی رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو کر بدل جاتے ہیں یا صرف دن گن رہے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کی مغفرت ہر کسی کو ملتی ہے یا کچھ لوگ انجانے میں خود اپنے لیے مغفرت کے دروازے بند کر لیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی دل سے سوچا کہ رحمت کے بعد مغفرت کیوں آتی ہے، اور کیوں بہت سے لوگ رمضان کے اختتام پر بھی وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں؟ نہ دل ہلکا ہوتا ہے، نہ روح مطمئن۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی دل کے اندر ایک بوجھ باقی رہتا ہے، ایک بے چینی ختم ہی نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم صرف مغفرت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ رمضان کے دوسرے عشرے کی وہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آج کی بات دل میں اتر گئی تو شاید رمضان صرف عبادات کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی تبدیلی بن جائے گا جو انسان کے اندر کو بدل دے، سوچ کو بدل دے اور اللہ سے تعلق کو نیا رنگ دے دے۔ تو محترم ناظرین، آئیے سمجھتے ہیں کہ عشرہ کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن کا ایک حصہ، اور رمضان المبارک کو روایتی طور پر 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا کہا جاتا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ یہ تقسیم ہمیں رمضان کو ایک روحانی سفر کے طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے انسان ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رمضان کی ابتدا میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے دل میں عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے قریب آنے کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ یہ رحمت بندے کو ایک موقع دیتی ہے، ایک دعوت دیتی ہے کہ آؤ واپس آ جاؤ۔ لیکن جب بندہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے مغفرت۔ یہاں ایک گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ رحمت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، مگر مغفرت انسان کو اپنے گناہوں کا سامنا کراتی ہے۔ جیسے کوئی مہمان پہلے گھر میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھر گھر کی صفائی شروع ہوتی ہے، اسی طرح پہلے عشرے میں اللہ بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں لے آتا ہے، اور دوسرے عشرے میں بندہ اپنے اندر کی صفائی شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور دل سے استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا عشرہ صرف ایک نام نہیں، بلکہ ایک اندرونی تبدیلی کا مرحلہ ہے۔ رمضان کے درمیانی دن اکثر انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ ابتدا کا جوش کم ہونے لگتا ہے، جسمانی تھکن محسوس ہوتی ہے، روزمرہ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی عبادت میں وہی جذبہ برقرار رکھنا مشکل لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم صرف رمضان کی شروعات میں ہی موٹیویٹڈ تھے، یا ہم مسلسل اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ سکتے ہیں؟ دوسرا عشرہ ہمیں یہ سوال پوچھتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف ابتدا کا جذبہ نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ جب انرجی کم ہو،
جب نفس سستی کی طرف لے جائے، جب دل میں غفلت آنے لگے، تب بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغفرت صرف لفظ نہیں بلکہ ایک حالت ہے۔ مغفرت کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی، میں کمزور ہوں، مگر میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہی احساس بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، اور عاجزی ہی وہ دروازہ ہے جس سے مغفرت داخل ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ رمضان کو صرف عبادت کا موسم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کا موقع سمجھتے تھے۔ وہ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے، اپنی نیتوں کو درست کرتے اور اللہ سے سچی توبہ کرتے۔ ان کے لیے مغفرت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی جسے وہ محسوس کرتے تھے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک عاجزی آتی ہے، اور یہی نرمی اللہ کے قربت کا راستہ کھولتی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تبدیلی صرف بڑے بڑے عمل سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سنسیئر کوششوں سے آتی ہے۔ کبھی ایک سچی دعا، کبھی کسی کو معاف کرنا، کبھی دل سے توبہ، یہ سب وہ قدم ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور بندہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اسے سن رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رحمت مل جائے، جب بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھا لے، تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دوسرا عشرہ اپنی اصل گہرائی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ سفر ہے جسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ رمضان صرف گزرتا ہوا وقت نہ بنے بلکہ ایک زندہ تجربہ بن جائے جو انسان کے دل کو بدل دے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہی ایک الفاظ بار بار سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے مغفرت۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی مغفرت کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، یا ہم اسے عام لفظوں کی طرح سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ عربی زبان میں مغفرت کا مطلب صرف معاف کر دینا نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا اور اسے مٹا دینا کہ اس کا نشان باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ جب اپنے بندے کو معاف کرتا ہے تو صرف اتنا نہیں کہ گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اللہ اپنی رحمت سے اس گناہ کے اثرات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کسی کپڑے پر داغ لگ جائے اور ہم اسے دھوئیں تو صرف صاف ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ دل چاہتا ہے کہ نشان بھی ختم ہو جائیں، کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کبھی داغ تھا۔ یہی مغفرت کی اصل تصویر ہے کہ اللہ بندے کے ماضی کو کس طرح مٹا دے کہ وہ گناہ اس کے حال اور مستقبل پر سایہ نہ ڈال سکیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں مغفرت کی وسعت کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف سزا دینے والا رب نہیں بلکہ وہ ایسا رب ہے جو اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے نامہ اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے تو پھر کیوں کچھ لوگ رمضان گزارنے کے باوجود بھی اس سکون کو محسوس نہیں کرتے؟ کیوں کچھ دن رمضان کے بعد بھی ویسے ہی بھاری رہتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تکبر ہے۔ تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو کمتر سمجھے بلکہ یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں نے غلطیاں کی ہیں تو پھر توبہ کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ مغفرت کا پہلا قدم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا ہے۔
جو شخص اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے یا خود کو درست مانتا ہے وہ دراصل مغفرت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی سختی بھی ایک رکاوٹ ہے۔ جب دل مسلسل دنیا کی فکر میں الجھ جائے، عبادت صرف ایک روٹین بن جائے، جب آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہ آئیں، تو پھر مغفرت کا احساس کمزور پڑنے لگتا ہے۔ نرم دل وہ زمین ہے جہاں توبہ کا بیج اگتا ہے، اور سخت دل وہ زمین ہے جہاں کچھ بھی نہیں اگتا۔ ایک اور بڑی رکاوٹ جو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے دوسروں کو معاف نہ کرنا۔ ہم اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں، مگر اپنے دل میں لوگوں کے لیے نفرت، غصہ اور شکایتیں جمع رکھتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم اللہ کی مغفرت کو کیسے محسوس کریں گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں ہمیں بار بار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے دل کو صاف رکھا۔ ان کے لیے توبہ صرف الفاظ نہیں تھی بلکہ ایک مائنڈ سیٹ تھی، ایک مسلسل حالت تھی جس میں وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکتے رہتے تھے۔ وہ اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتے تھے۔ یہی توازن انسان کو مغفرت کے قریب لے جاتا ہے۔ مغفرت کا تعلق صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے مگر ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہے۔ یہ احساس اسے دوبارہ گناہ کی طرف جانے سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی قوت دیتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ایسی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے آپ سے سچ بولتا ہے، جب وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کو کھول سکتا ہے، جب وہ اپنے دل کے بوجھ کو اتار سکتا ہے۔ لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان سچائی کے ساتھ اپنے اندر جھانکے۔ اکثر لوگ مغفرت کو صرف ایک دعا یا ایک محض ذکر تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ مغفرت ایک سفر ہے۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے ماضی کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور مستقبل کو بہتر بنانے کی نیت کرتا ہے، تب مغفرت کی روشنی اس کے دل میں اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اگر انسان اس وقت کو صحیح سمجھ لے تو وہ اپنے اندر ایک نئی شروعات محسوس کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نیک ہیں اسی لیے ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے اتنا ہی زیادہ استغفار کرتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مغفرت صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان کامل نہیں ہے۔ مغفرت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان مغفرت کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے رمضان کا دوسرا عشرہ صرف ایک اور مرحلہ نہیں رہتا بلکہ ایک آئینہ بن جاتا ہے جس میں وہ اپنے دل کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کہ کیا میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں دوسروں کو معاف کر سکتا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کرے؟ یہی سوالات انسان کے اندر ایک بیداری پیدا کرتے ہیں اور یہی بیداری اسے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ مغفرت صرف لفظ نہیں، یہ دل کا امتحان بھی ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں جب ہم مغفرت کی بات کرتے ہیں